حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان گستاخان رسول کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے میں جائے اور وہاں سے ذبح کی ہوئی اونٹنی کی اجڑی لا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دے، اس حالت میں کہ وہ سجدہ کر رہا ہو۔ یہ سن کر ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا، وہ اٹھا اور اجڑی اٹھا کر لے آیا اور دیکھتا رہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان اس اجڑی کو رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا مگر افسوس میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اے کاش مجھے اس سے لڑنے کی طاقت ہوتی۔ وہ سب اس طرح ہنس رہے تھے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑے رہے، بھاری بوجھ ہونے کے سبب اپنا سر نہ اٹھا سکے، یہاں تک کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اس گندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو ان لوگوں پر بڑا گراں گزرا، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ اس شہر میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل کو ہلاک کر اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی ہلاک کر، امیہ بن خلف کو بھی ہلاک کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام ایک ساتھ گنوا دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا ان سب کی لاشوں کو میں نے جنگ بدر میں کنویں پر پڑا دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ ان گستاخوں کا سلسلہ دور نبوی سے جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔